والمركب من المتناهي متناهي يعني ينفرد باب التعليم والتعلم مع انه مفهوم بالضروره وهو مسكون لا بما قيل ان لا نسلم ان المركب من المتناهي متناهي مطلقا فاذا كان بمراتب متناهيه ولا نسلم التناهي المراتب فان تناهي المراتب في عالم التعليم والتعلم معروف ولا يوجد نفس ذلك على اشرف عرف مثلا في ذلك العالم فاذا وجدنا الانضمامات الى عشره من المتناهي كما لا يخفى على من لو فهم. اب کیونکہ مولا حسن نے گویا کہ یہ کہہ دیا اور ماتن کا بھی یہی دعویٰ ہے کہ والحق انه واقع حتی بین السجدین کہ حق بات یہی ہے کہ مشترک یہ نفس الامر میں واقع ہے. تو یہ وقوع جو ہے اس کا دعویٰ ماتن کا بھی ہوا اور شاعر کے کلام سے بھی اس کی تائید ہوئی. تو اب اس دعوے پر کیا دلیل ہے مخالفین کے دلائل تو نقل کر کے ان کے جوابات تو دے دیے. تو اب اس دعوے کو بھی مدلل کرنا چاہیے. اس لیے ثم قد يقال سے اس دعوے پر یہ دلیل کی گئی اس دلیل کو نقل کرتے ہیں. لیکن چونکہ دلیل شارع کے نزدیک مضبوط دلیل نہیں تھی تو اس دلیل کو ایک تو ماتن نے بھی رد کیا ہے مسلم الثبوت میں، تو وہ رد بھی ان کو پسند نہیں، اس لیے دلیل کو بھی نقل کر رہے ہیں. صاحب مسلم الثبوت ماتن نے جو رد کیا ہے مسلم الثبوت میں اس کو بھی نقل کر رہے ہیں اور پھر اس رد کا رد کریں گے اور پھر اپنا رد جو ہے اس دلیل کا وہ بتائیں گے. یہ آپ کے سبق کا خلاصہ. جو فرماتے ہیں کہ ثم قد يقال بالاستدلال على وقوع المشترك، یہ قول کیا جاتا ہے کہ وقوع مشترک کی دلیل یہ ہے کہ دیکھو مشترک کا وقوع ضروری ہے، واجب ہے. کہ معانی کو دیکھیں، مدلولات کو دیکھیں تو معانی جو ہے ان کو بمقابلہ الفاظ اگر آپ رکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا
کہ معانی کی تعداد غیر متناہی ہے، مفہومات جو اذہان میں آتے ہیں تو ان مفہومات کی تعداد کوئی محصور بین الحاصرین نہیں، کہ اہل فن جو ہوتے ہیں، ہر اہل فن کو، اہل اصطلاح کو اپنے فن کے متعلق مدلولات اور مفہومات نہیں ہیں۔ تو آپ فنون گنیں تو علوم دینیہ، دنیویہ، حکمیہ، عقلیہ، نقلیہ، تو علوم کی اپنی جگہ پر ایک بہت بڑی تعداد ہے، اگرچہ متناہی ہے، لیکن علوم اور فنون کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ پھر ہر اہل فن کے ذہن میں جو مدلولات اور مفہومات اپنے فن کے متعلق ان کے اذہان میں آتے ہیں، تو وہ میاں ایک فنی آدمی جو ہوتا ہے، ایک امام فن جو ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کتنے مدلولات ہیں اپنے فن سے متعلق، اسی طرح دوسرے امام کے، اسی طرح تیسرے، تو ایک فن کے تو کئی ائمہ ہوتے ہیں۔ اس طریقے سے تمام فنون کے ائمہ کے اذہان میں جو معانی اور مدلولات آتے ہیں وہ محصور بین الحاصرین ہیں، ان کی کوئی ابتدا اور کوئی انتہا متعین نہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ معانی اور مدلولات تو غیر متناہی، اگرچہ چلو غیر متناہی بالفعل مت کرو، تو غیر متناہی کا معنی لا تقف عند حد کو یقیناً ہے، سمجھ آ گئی ہے؟ اچھا، یہ تو ہوا حال معانی کا۔ تو اس کے بمقابلہ اگر آپ الفاظ رکھیں گے، کہ میں الفاظ جو ہیں وہ غیر متناہی، کیونکہ الفاظ تعبیر کا درجہ ہے ان مدلولات سے، حکایت کا درجہ ہے، تو یہ حکایت کے درجے کو جب ہم دیکھتے ہیں، تعبیر کے مرتبے کو، تو ہر اہل فن یہی الفاظ استعمال کرتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے کہ ہر اہل فن کے الفاظ بھی جدا ہیں، ہمیں آئیے، اور یہ جو الفاظ ہیں یہ تو حروف متناہیہ سے، اب دیکھیں ہر زبان میں حروف کچھ زیادہ ہوتے ہیں، لیکن دو چار کی اجازت ہوتی ہے۔ 29 حروف ہیں عربی کے، تو یہ اردو میں کچھ دو چار حرف زیادہ ہیں، وہ الف با تا ٹا لگا دیا تھا، تو ادھر سے جا ہا چا لگا دیا، جا پہ چا لگا دیا۔ اس طریقے سے کئی ایک حروف بڑھ جاتے ہیں بعض لغات میں، لیکن وہ عدم تناہی تو نہیں پڑتے، تو حروف کی تعداد بہرحال متناہی ہے۔ تو
الفاظ مرکب ہوتے ہیں حروف سے۔ تو مادہ جب متناہی ہے، حروف جب متناہی ہے، تو ظاہر بات ہے کہ ان کے مراتب بھی متناہی ہوں، مرکبات بھی متناہی ہوں۔ تو پتہ لگا کہ الفاظ متناہی ہیں، معانی اور مطلوبات غیر متناہی۔ اب میاں اگر لفظ مشترک بین المعانی یا معنیین واقع نہ ہو، ایسا لفظ نہ ہو جو ایک لفظ کے کئی معنی، اگر ایسا لفظ نہ ہو تو لازم آ جائے گا کہ بہت سے معانی ایسے رہ جائیں جن کے لیے تعبیر نہیں ہے، جن کے لیے تعبیر، وہ مفہومات تو ہیں لیکن حکایت کا مرتبہ ان کا نہیں، محکی عنہ تو ہیں لیکن تعبیر کا درجہ ان کا نہیں۔ اب یہ بتاؤ کہ جب ایسے مفہومات ہیں اہل اصطلاح کے اذہان میں، اہل فن کے اذہان میں، تو فن کا تو تعلیم و تعلم ہوتا ہے، فن کی تو تدریس ہوتی ہے، ان میں آ گئی ہے۔ تو ان مفاہیم جن کے مقابلے میں لفظ نہیں ہے اور وہ فن کے مدلولات ہیں، فن کے مفہومات ہیں، فن کے مسائل کا تعلق ہے ان سے، تو ان مفہومات جو فن کے مسائل کا تعلق، ان کی تعلیم و تدریس کیسے ہمیں آئیے؟ تو باب تعلیم و تعلم تنگ ہو جائے گا کہ بعض مفہومات کے لیے تو ہے بندوبست، ان کے تعلیم و تدریس کا، تعلیم و تعلم کا، تعبیر کا درجہ ہے، ان کا تو چلو ہو جائے گا، لیکن کثیر مفہومات و مطلوبات اور اصطلاحی چیزیں ہر فن میں اصطلاحات ایسے رہ جائیں گے جن کے لیے تعبیر کا درجہ نہیں ہوگا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو ان کا تعلیم و تعلم پھر کیسے ہوگا؟ تو لازم آ جائے گا کہ یہاں تعلیم و تعلم ہی مسدود ہو جائے، ہاں یہ دروازہ ہی ان معانی کا جن کے لیے دال لفظ نہیں ہے، ان مفہومات، ان مسائل کے تعلیم و تدریس کا درجہ ہی ختم ہو جائے، دروازہ ہی بند ہو جائے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں، ابھی تک تو ایسا نہیں سنا گیا۔ سمجھ آئیے کہ کہیں کوئی مسئلہ، کوئی مفہوم ذہن میں آیا ہو اور کوئی بندہ، کوئی فن کا امام، اس نے اس سے تعبیر نہ کی اور یہ کہا ہو کہ یار نہیں، یہ مسئلہ تو ذہن میں آ گیا ہے لیکن کیسے تعبیر کرو، الفاظ نہیں، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ صورتحال آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک سامنے تو آئی نہیں ہوئی۔ تو پتہ لگا کہ تدریس، تعلیم و تعلم، اصطلاحی، لغوی، ہر اعتبار سے دروازہ تعلیم و تعلم کھلا ہے۔ تو اگر تم کہتے ہو کہ مشترک یہ کیوں کھلا ہے؟ اس لیے کہ ہر ایک ایک لفظ کے لیے کئی کئی معنی ہیں، تو ایک لفظ کی تعداد ٹھیک ہے کم ہے، لیکن ایک لفظ کئی معانی پر دال ہے، اس لیے دروازہ کھل گیا۔ سمجھائیے، کیونکہ جن مفہومات کے لیے مستقل الفاظ نہیں تھے، وہ یہ جو لفظ مشترک ہے اس نے اس کی کمی پوری کر دی نا۔
وہ مدلولات اس کے مدلولات بن گئے. تو الفاظ باوجود تھوڑے ہونے کے پھر اس نے مشترک نے تلافی کر دی، وہ کمی پوری کر دی. اس لیے میاں اس مشترک کا وقوع واجب ہے، ورنہ اگر مشترک کا وقوع نہیں مانتے ہو تو لازم آتا ہے استحالہ. اور استحالہ کیا کہ بہت سے معانی مدلولات بغیر دال کے اور بہت سی محکی عنہ کے درجے میں چیزیں جو ہیں وہ بغیر شکایت کریں. یہ لازم تو باطل ہے، دروازہ تعلیم و تعلم بند ہو جائے گا. یہ لازم تو باطل ہے تو گھر میں تو لہذا مشترک کا وقوع واجب ہے. سمجھو دلیل کو؟ یہ دلیل دی ہے وقوع مشترک کے اوپر کے نص الامر میں مشترک کا وقوع ضروری ہے، ورنہ یہ خرابی نہ. شارح فرماتے ہیں کہ یہ تو ہے مسلم الثبوت میں علامہ بہاری نے اس دلیل انہوں نے فرمایا کہ اس دلیل کا دار و مدار اس پر ہے کہ میاں مرکب من المتناہی جو ہوتا ہے وہ متناہی ہوتا ہے. سمجھا گئی؟ الفاظ قلیل ہیں، متناہی ہیں. کیوں متناہی؟ اس لیے کہ ان کا مادہ متناہی، حروف متناہی. تو حروف متناہی ہیں تو متناہی سے جو مرکبات ہوتے ہیں وہ بھی متناہی. یہ بنیاد بنا ہے. تو فرماتے ہیں کہ یہی بات ہم نہیں مانتے. یہ جو اس دلیل کے لیے بنیاد ہے یہی بات ہو ہم نہیں مانتے کہ متناہی سے مرکب بھی مطلقاً متناہی ہوگا، ایسا نہیں ہے. بلکہ دیکھو میاں، متناہی سے مرکب اس وقت متناہی ہوگا جب ترکیب کے مراتب بھی متناہی. سمجھ آ گئی ہے؟ 29 یا 30 حروف ہیں، ٹھیک ہے، وہ متناہی. لیکن ان 29-30 حروف سے جتنے الفاظ مرکب ہوتے ہیں وہ بھی متناہی ہوں، لیکن بشرط کہ ترکیب کے مراتب بھی متناہی. ترکیب آپ نے 10 مرتبہ کر دی، 10 مرتبہ ترکیب کر دی مطلب 10 کلمے آپ نے نکالے تو وہ بھی متناہی. اور 20 مرتبہ ترکیب کر دی تو 20 الفاظ آپ نے نکالے، ٹھیک ہے، متناہی. لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، بلکہ مراتب ترکیب غیر متناہی. حروف متناہی ہیں لیکن ان سے الفاظ کی ترکیب کے مراتب غیر متناہی. سمجھا گئی ہے؟ تو جب الفاظ کی ترکیب کے مراتب غیر متناہی ہوئے تو الفاظ کیا ہوئے؟ تو معنی کیا تھے؟ تو الفاظ بھی تو کوئی خرابی لازم نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ رد کیا علامہ بہاری نے رحمہ اللہ.
مسلم الثبوت میں، یہ دلیل اس کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ رد چونکہ شارع کو پسند نہیں، سمجھا گئی ہے؟ تو اس کا رد کرتے ہیں، اس رد کا رد کرتے ہیں. کہتے ہیں یہ جو علامہ بہاری نے فرمایا کہ مراتب ترکیب غیر متناہی ہے، سمجھائیے، یہ بات صحیح نہیں ہے. علامہ بہاری نے کیا فرمایا کہ مراتب ترکیب غیر متناہی ہے، اگرچہ الفاظ حروف متناہی لیکن مراتب ترکیب غیر متناہی ہے، لہذا ٹوٹل برابر ہو گئے دونوں جانبیں غیر متناہی بھی غیر متناہی. کہتے یار یہ بات تھی، یہ واقعہ کے مطابق نہیں ہے. اس لیے کہ تعلیم و تعلم کا جو باب چلا آ رہا ہے، مدرسین لگے ہیں پڑھا ہے. آدم علیہ السلام کے زمانے سے آج تک یہ دروازہ الحمدللہ کھلا ہے. علوم عقلیے بھی پڑھائے جا رہے ہیں، نقلیے بھی پڑھائے جا رہے ہیں. سمجھائیے، تمام علوم گویا کہ ہر ادارے میں، تعلیمی ادارے میں، چاہے سرکاری یا غیر سرکاری، وہاں یہ تعلیم و تعلم چاہیے، تدریس چاہیے. سمجھائیے. تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ابھی تک کسی پروفیسر نے باقاعدہ اپنے فن کو نبھانے کے لیے تو کوشش کی ہے، اور تعلیم و تعلم درس و تدریس کو جاری رکھا ہے. لیکن میاں بنیاد کو وہ بات ہم مانتے ہیں، لیکن بنیاد کو بھی تو دیکھو. بنیاد جو ہے وہ حروف، بنیاد حروف. اچھا، تو حروف تو متناہی ہے، لیکن پھر الفاظ کی ترکیب کا بھی اندازہ لگاؤ کہ جو لوگ تعلیم و تعلم کا دروازہ کھلا رکھے ہوئے ہیں تو وہ کن کن ترکیبات سے تعبیر کرتے ہیں، مدلولات. سمجھ آئیے؟ تو کہتے ہیں یار ہم نے ترکیبات کو جب دیکھا، حروف سے کلمات مرکبہ کو دیکھا، تو 10 حروف سے زیادہ مرکب کلمہ تو ہم کو نہیں ملتی. باب تعلیم و تعلم میں ترکیبات کو دیکھا تو 2 حروف سے بھی مرکب لفظ پا لیا، 3 سے بھی پا لیا، 4 سے بھی پا لیا، 5 سے بھی پا لیا، حتیٰ کہ 10 تک حروف پر مشتمل
لفظ تو ہمیں ملا باب تعلیم و تعلم، لیکن 10 سے زیادہ حروف پر مرکب کلمہ تو ہم کو نہیں ملا۔ سمجھ آئی؟ تو اب 10 زیادہ سے زیادہ ترکیب چلی گئی کہاں تک؟ 10 تک، یہ 10 حروف سے کلمہ مرکب، تو ترکیب کے مراتب چلے گئے کہاں تک؟ 10 تک، تو 10 تک غیر متناہی۔ نہیں سمجھے ہو؟ تو اس لیے میاں یہ جو بات علامہ بہاری نے کہی کہ مراتب ترکیب غیر متناہی ہے، کدھر غیر متناہی؟ سمجھائیے 10 سے زیادہ کوئی کلمہ دکھاؤ کہ 10 حروف سے اس میں، اور زیادہ دکھا دو گے تو چلے آپ 2 4 5 10 کلموں کو اکٹھا کر کے ایک ملغوبہ بنا لو گے، ہاں تو ملغوبہ بھی تو غیر متناہی حروف سے نہیں مرکب ہو، سمجھ آئی نا؟ اس لیے ترکیب کے مراتب بھی وہ تو متناہی ہیں، تو جب ترکیب کے مراتب متناہی ہیں تو الفاظ کیا ہوا؟ متناہی، تو معنی اور مدلولات کیا؟ غیر متناہی۔ تو سوال تو پھر اپنی جگہ پر رہے گا، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ جو رد کیا تھا، جواب دیا تھا، اس دلیل کا علامہ بہاری نے، اس کو شارح نے یہ کی، یہ کہنا کہ مراتب ترکیب ہے۔ ہمیں آ گئی ہے، ترجمہ کروں گا۔ ثم قد يقال بالاستدلال، پھر کبھی کہا جاتا ہے استدلال علی وقوع المشترک میں کہ میاں انہ لو لم یقع، یہ شرطیہ ہے ہاں، اگر یہ مشترک واقع نہ ہو تو لخلت اکثر المعانی من الالفاظ، یہ اس کا تعلیم ہے۔ لم یقع یعنی لو لم یقع المشترک، یہ مقدم، اور لخلت اکثر المعانی من الالفاظ، یہ اس کا تعلیم ہے۔ بہت سے معانی مدلولات ہیں وہ خالی رہ جائیں گے الفاظ سے، ان کے مقابلے میں تعبیر نہیں ہوگی، یہ اس کو لازم ہے، یہ لازم ہے۔ تو دلیل کیا ہے ملازمے کی؟ کہتے ہیں لعدم تناہیہا و تناہی الالفاظ، سمجھائیے کہ معانی تو غیر متناہی ہے، لعدم تناہیہا، معانی تو غیر متناہی ہے، و تناہی الالفاظ، اور الفاظ تو متناہی ہیں، سمجھائیے۔ تو اب متناہی کو مقابلے غیر متناہی کیا ہوگا؟ قلیل ہوگا، تو الفاظ کم ہو جائیں گے اور معانی زیادہ ہو جائیں گے، تو وہ جو زیادہ ہو گئے ان کے لیے تو تعبیر کا درجہ نہیں ہوگا۔ اب یہ بات کہ تناہی الالفاظ، الفاظ کیوں متناہی ہیں، اس پر دلیل دے رہے ہیں کہ لتألفھا من حروف متناہیہ، تو وہ مرکب ہیں حروف متناہیہ سے، والمرکب من المتناہی متناہی، اب آئیے متناہی سے مرکب بھی متناہی ہوتا ہے۔ وحینئذ ینصد باب التعلیم والتعلم، یہ وہ استحالہ ہے جب ہم یہاں یہ ثابت ہو گیا کہ لخلت اکثر المعانی من الالفاظ، تو لازم کیا ہوا؟ ینصد باب التعلیم والتعلم، تعلیم و تعلم کا دروازہ تو بند ہو جائے گا، مع انہ مفتوح بالضرورت، باوجود اس کے کہ یہ دروازہ تو بداہتاً میاں جانتے ہو کہ یہ دروازہ تو کھلا ہے، آدم علیہ السلام سے ہے کہ آج تک تعلیم و تعلم تو ہو گیا،
یہ دلیل تھی، سمجھے ہو اس بات کو؟ تو لازم تو باطل ہے تو کل مظلوم ہو۔ اچھا، شارح فرماتے ہیں کہ یہ جو دلیل ہے وہ ہوا، یہ جو دلیل ہے یہ مدفوع تو ہے، لیکن لا بما قیل، اس قول سے مدفوع نہیں سمجھتا ہوں میں جو علامہ بہاری نے قیل کیا ہے۔ علامہ بہاری نے جو رد کیا ہے اس رد کے ساتھ میں اس کو مردود نہیں سمجھتا۔ تو علامہ بہاری نے کیا کہا ہے؟ یہ فرمایا کہ انا لا نسلم ان المرکب من المتناہی متناہی مطلقا، یہ فرمایا، جواب دیا نا کہ ہم نہیں مانتے کہ جو مرکب ہوگا متناہی سے وہ مطلقاً مرکب ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ متناہی سے مرکب ہو لیکن بمرات غیر متناہی ہو، تو پھر تو غیر متناہی ہو جائے۔ تو ہمیں آئیے لا نسلم ان المرکب من المتناہی متناہی مطلقا بل اذا کان بمراتب متناہیۃ، ہمیں آئیے متناہی سے مرکب اس وقت متناہی ہوتا ہے جب مراتب ترکیب بھی متناہی، سمجھے ہو؟ وَلَا نُسَلِّمُ مُتَنَاهِيَ الْمَرَاتِبِ، اور علامہ بہاری نے فرمایا کہ ہم مراتب کی تناہی کو نہیں مانتے، مراتب غیر متناہی۔ تو جب مراتب ترکیب غیر متناہی ہو تو الفاظ بھی غیر متناہی ہوگا، معنی بھی غیر متناہی، تو ٹھیک ہو گیا، کوئی معنی مفہوم تو بغیر لفظ کے نہیں رہا۔ یہ جواب دیا علامہ بہاری رحمہ اللہ۔ ملا حسن نے اس کا رد کر دیا، فرماتے ہیں فَإِنَّ تَنَاهِ الْمَرَاتِبِ، یہ ملا حسن کا رد ہے کہ یہ جو مراتب کی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم مراتب کی تناہی نہیں مانتے، علامہ بہاری نے فرمایا، کہتے ہیں یار یہ نہ ماننے والی تو بات ہی نہیں ہے۔ ہاں، وَإِنَّ تَنَاهِ الْمَرَاتِبِ فِي عَالَمِ التَّعْلِيمِ وَالتَّعَلُّمِ معلوم، تعلم و تعلیم کے باب میں آ جاؤ تو وہاں آپ کو پتہ لگ جائے گا، سمجھ آئی کہ حروف سے جو تراکیب کے مراتب ہیں وہ متناہی ہے، تو غیر متناہی نہیں ہو سکتے۔ اذ لا یوجد لفظ زائد علی 10 احرف مثلا، دیکھا کہ کوئی لفظ بھی ایسا نہیں ملا ہمیں جو 10 حروف سے زیادہ سے مرکب، تو ترکیب کے مراتب کتنے ہوئے؟ تو 10 متناہی کے غیر متناہی، تو یہ تو معلوم بات ہے کہ ترکیب کے مراتب متناہی، تو جب ترکیب کے مراتب متناہی ہو گئے تو الفاظ کتنے ہوں گے؟ متناہی، معنی کتنے؟ غیر متناہی، تو دخالت۔ ہمیں آئیے سوال اپنی جگہ پر رہ گیا نا، تو ہمیں آئیے مثلا فی ذالک العالم، اس کائنات میں تو میاں ہمیں 10 حروف سے زیادہ مرکب کا کلمہ نہیں ملا، اس عالم تعلیم و تعلم میں، ہاں تدریس و درس و تدریس کے عالم میں تو ہمیں ایسا کوئی کلمہ نہیں ملا، تو 10 تک ہیں زیادہ۔ فَإِذَا وَجَدْنَا الْإِنضِمَامَاتِ إِلَىٰ 10، جب ترکیبات ہم نے پا لیے کتنے؟ 10 تک، بس تو یلزم التناہی، تناہی تو لازم آ گئی ہے، کما لا یخفیٰ علی من لہ فہم مستقیم، سمجھ آ گئی ہے؟ اس لیے یہ رد کر دیا علامہ بہاری نے، جو دلیل کا رد کیا تھا ملا حسن نے اس رد کا رد کر دیا، تو سوال اپنی جگہ پر باقی رہ گیا نا، وہ دلیل اپنی جگہ پر سالم رہ گئی نا۔ چلو یہ بل مدفوع،
أما الثاني فظاهر على طريقتهم، وأما الأول فالانقطاع نشأ في كل واحد من المغيرين فإنهم لا يبينون تفسيرا إلا معلومات متناهية كالألفاظ كذلك. وأما تعليم أمور غير متناهية إجمالا فلا يفضي إلى تعرض الألفاظ فضلا إلى عدم إتناهيها. فإذا بين واحد منه تلك المعاني تلك الألفاظ يجوز أن ينتقل هذه الألفاظ كلا أو بعضا إلى شخص آخر، وهكذا فلا يضر. اچھا، یہ تو بات ہو گئی ہے، کیونکہ وہ دلیل جو وقوع مشترک پر نقل کی تھی وہ ان کے نزدیک بھی ضعیف تھی، اس لیے انہوں نے نقل قد یقال کے لفظ سے کیا تھا نا. تو یہ تو بتایا کہ میاں یہ دلیل ہے تو مرفوع ہے تو مردود، لیکن اس رد سے نہیں جو صاحب مسلم نے کی. تو پھر کس رد سے؟ بل مدفوع اولا و ثانیا، بل مدفوع اس پر رد ہے، اس سے اضراب ہے. بل اور بیاطف ہے اضراب کے لیے، ہاں، کہ میاں اصل جو اس کی دفع کی وجہ ہے دو وجہوں سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ دلیل جو ہے یہ مردود ہے. تو میں اگر یہ تو اولا بما اقول بتوفیق اللہ تعالی، پہلی وجہ یہ ہے کہ میاں دیکھو الفاظ، دلیل میں یہ کہا نا کہ الفاظ متناہی، مدلولات غیر متناہی، لہذا بعض مدلولات بدون الالفاظ پائے جائیں، ان کی تعلیم و تدریس کو کیا ہو، استحالہ لازم آ جائے، باب تعلیم و تعلم بند ہو جائے. فرماتے ہیں نہ میاں جدیدی بند ہو جائے. اصل بات یہ ہے کہ چلو ہم یہ تو نہیں کہتے کہ الفاظ کی تعداد بھی غیر متناہی. تو میں ابھی لیکن یہ بھی نہیں مانتے کہ معانی کی تعداد، مفاہیم، مدلولات کی تعداد بھی غیر متناہی سے ہے، یہ بھی نہیں مانتے. سمجھ آئیے، بلکہ معانی اور مدلولات کی تعداد بھی غیر متناہی بمعنی لا تقف عند حد ہے. دیکھو یہ بات، ایک بات ٹھیک ہے کہ آپ نے جو حساب لگایا، ہاں، کہ ایک اہل فن کے ذہن میں مفہومات آ گئے، دوسرے کے آ گئے، یوں کرو گے تو تقسیم کے حد تک تو پہنچ جائیں گے. مدلولات اور معانی ڈھیر لگ جائے گا. سمجھ آئیے، معانی کا، مدلولات کا ایک ڈھیر تو لگ جائے گا، لیکن وہ ڈھیر کتنا ہوگا؟ متناہی ہوگا. یعنی مفاہیم بھی ٹھیک ہے، ہم مانتے ہیں کہ وہ بھی کثرت میں ہے، لیکن کثرت، ہر کثرت غیر متناہی تو نہیں ہوتی. تو وہ معانی بھی غیر متناہی بمعنی لا تقف عند حد. تو معانی جب بمعنی غیر متناہی لا تقف عند حد ہوئے تو بالفعل کیا ہوئے؟ متناہی ہوئے. تو ہم کہتے ہیں یار الفاظ بھی ایسے ہیں نا، دیکھو الفاظ بھی تو کثیر ہیں. اے میاں
یہ آدم علیہ السلام سے لے کے درس و تدریس اور آپس میں گفتگو اور تکلم بنی نوع انسان کا جاری ہے کہ نہیں جاری؟ سمجھ آئی؟ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ بھی کیا تھوڑے ہیں؟ سمجھ آ گئی ہے؟ تو الفاظ کی تعداد بھی کثیر ہے۔ اے میاں ہر لغت میں دیکھو نئے نئے الفاظ، سمجھ آ گئی؟ ہر زبان میں دیکھو، ہر فن میں دیکھو نئے نئے اصطلاحات، منطق کے اصطلاحات الگ ہے، فقہ کے الگ، اصول فقہ کے الگ، تفسیر کے الگ، حدیث کے الگ، اس طرح علوم حکمیہ کو دیکھیں تو ان تمام کے لیے الفاظ کا استعمال ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ تو ان تمام الفاظ کو اگر اکٹھا کرو گے تو کیا بنے گا؟ ڈھیر نہیں بنے گا؟ تو یار ایک ڈھیر ادھر بھی بن جائے گا الفاظ کا بھی، ہاں، اور ایک ڈھیر ادھر معانی کا بھی بن گیا، اور دونوں متناہی ہیں بالفعل، سمجھ آ گئی ہے؟ تو اگر غیر متناہی بمعنی لا تقف عند حد کہتے ہو تو پھر دونوں ایک ہی، یہ الفاظ بھی اور وہ معانی بھی، یہ دونوں غیر متناہی بمعنی لا تقف عند حد، کیونکہ یہ بھی کثیر ہے، بڑا ڈھیر لگا ہوا الفاظ، تو معانی بھی کثیر ہے، اس کا بھی ڈھیر لگا ہوا، لیکن کثرت سے عدم تناہی بالفعل تو لازم نہیں آتی، تو ہمیں آ گئی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسی خرابی لازم نہیں آتی کہ تم نے کہ اگر مشترک نہ ہو تو لازم آ جائے گا کہ بعض معانی الفاظ سے خالی ہوتے ہیں۔ معانی الفاظ سے خالی نہیں ہوتے کہ معانی بھی بالفعل متناہی ہے، الفاظ بھی بالفعل متناہی ہیں، تو میاں کون سا معنی ایسا زائد ہو گیا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے میاں چونکہ الفاظ کی تعداد بھی کثیر ہے، لہذا تعلیم و تعلم والا باب بند نہیں ہوتا ہے، نہ آج تک ہوا ہے، سمجھ آئیے؟ فَإِنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ بَيَانُ أُمُورٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ تَفْصِيلًا بِحَيْثُ لَا يَتَكَرَّرُ۔ کہتے دیکھو میاں اب تک جو آدم علیہ السلام سے تعلیم و تدریس کا قصہ چلا آ رہا ہے، تو وہاں اس راستے میں، اس پوری سفر میں کہیں ایسا آیا ہے کہ امور غیر متناہیہ کا تفصیلاً بیان ایسا کسی نے کیا ہو کہ جس میں کوئی لفظ اس نے مکرر نہ بولا؟ ایسا کوئی مدرس ہے؟ ایسا کوئی طالب علم ہے؟ ایسا کوئی آپس میں گفتگو کرنے والے ہیں؟ ہاں، کہ بس تفصیلاً غیر متناہی معانی کا بیان کرے گا، جدید جدید الفاظ، لفظ کو مکرر نہیں کرے گا؟ ایسا بیان کہیں کائنات میں ہوا ہے؟ جس متکلم کو بھی دیکھوں گا وہی الفاظ کو ریپیٹ کرتا ہے لیکن معنی اور ادا کرتا ہے، مفہوم جدید ادا کرتا ہے، تو پتہ لگا یار الفاظ بھی تو ہر معنی کے مقابلے میں لفظ ہے، اگرچہ تکرار آ جاتا ہے الفاظ میں، لیکن کوئی معنی بغیر لفظ کے رہ گئے؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو اس وقت ہوتا، تمہاری بات اس وقت صحیح ہوتی کہ اگر الفاظ میں تکرار ہوتا ہی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر بات ٹھیک ہے کہ یار ہر لفظ کے لیے تو، ہر معنی کے لیے تو جدید لفظ چاہیے، تو جدید تو نہیں، سمجھ آئیے؟ تو
تو ہر لفظ کی ادائیگی کی، ہر معنی کی ادائیگی کے لیے جدید لفظ کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تکرار الفاظ سے بھی معنی کو ادا کیا جا سکتا ہے، جیسے سلسلہ چلا آ رہا ہے آدم علیہ السلام سے آج تک. سمجھ میں آئیے؟ لا فی نشأۃ الدنیا ولا فی نشأۃ الآخرہ. ہاں، نہ تو میاں ایسا کوئی تفصیلی بیان دنیا میں ہوا ہے آج تک، تفصیلی بیان معانی، ہاں، جن میں الفاظ کا تکرار کسی مبین نے نہ کیا ہو، تو دنیا میں بھی نہیں ہوا، آخرت میں بھی نہیں ہوا. آخرت میں بھی تکلم اور الفاظ اور حروف اور بیان تو ہوں گے نا، تو مدلولات بھی ہوں گے، معانی بھی ہوں گے. یہ قصہ وہاں بھی ہوگا، تعبیرات کا سلسلہ وہاں بھی چلے گا، لیکن وہاں بھی ایسا نہیں، ایسا بیان کہیں نہیں ہوگا کہ جن میں غیر متناہی معانی کا بیان ہو اور وہاں الفاظ کا تکرار ہو ہی نہ دنیا میں نہ آخر. کہتے ہیں مسانی، دنیا میں تو کہتے ہیں یار حکما کا مطلب اگر لیتے ہو تو وہ تو کہتے ہیں کہ روح جدا ہوئی بدن سے، قصہ ختم، پیسہ ختم. سمجھائیے؟ پھر تو ان کے نزدیک تکلم ہے ہی، مردہ بولتا ہی نہیں. تو وہ تو کہتے ہیں دنیا تک ہے یہ بولنا، تو وہاں جب بولنا ہی نہیں ہے، کلام ہی نہیں ہے، تو پھر معنی کدھر جائیں گے؟ ہاں، تو دال نہیں، مدلول بھی نہیں، نہ سر رہا نہ درد رہا، قصہ ختم. تو ان کے نزدیک تو بالکل معاملہ صحیح ہے. باقی رہا دنیا کا معاملہ، تو کہتے ہیں یار دنیا میں بھی ایسا ہی ہے. دیکھو، دنیا میں ہر متکلم اور موت نہیں آنی، تو دنیوی بیان موت کے ساتھ ختم نہیں ہو جائے. نہیں، دنیوی بیان ہے میاں، اہل شرع کے نزدیک اخروی بیان کی بات نہیں کر رہے. حکماء کے نزدیک اخروی بیان کا کر دیا کہ حکماء کے نزدیک روح نکل گئی بدن سے، تکلم کا دروازہ ختم، اس کے بعد نہ الفاظ ہے نہ معانی. اہل شرع کی بات نہیں کی ہے. ہمیں آئیے، حکماء کے نزدیک میاں جب روح نکل گئی کام ختم، نہ تعبیر نہ معبران، تو بات ختم. ہمارے اسلامیوں کا یہ مطلب نہیں، بتاتا ہوں، لیکن یہ کتاب پہلے سمجھ لو. تو کہتے ہیں میاں دنیا میں وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَلِانْقِطَاعِ نَشْأَةِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنَ الْمُبَيِّنِينَ. سمجھ آئیے کہ جتنے مبینین ہیں، جتنے متکلمین ہیں، ان متکلمین ہر ایک کی دنیا ختم ہو جائے گی. کب؟ جب موت آ جائے. من مات فقد قامت قیامت، اس کی قیامت آ گئی ہے، اس کی نشأت ختم ہو گئی. سمجھ آ گئی ہے؟ فَإِنَّهُمْ لَا يُبَيِّنُونَ تَفْصِيلًا إِلَّا مَعْلُومَاتٍ مُتَنَاهِيَةٍ بِأَلْفَاظٍ كَذَلِكَ. کیونکہ دنیا میں جب انقطاع کا وقت آ گیا، اس انقطاع کے وقت تک اندازہ لگاؤ کہ اس نے کتنے تعبیرات کیے ہوں گے. میاں اس کی تعبیرات اور اس کے تکلم کی ابتدا بھی ہے نا. جب پیدا ہوا عقل حیولانی کے بعد اس نے کچھ سمجھ شروع کی تو تکلم بھی شروع کیا. تو تکلم کی ابتدا ہوئی دنیا میں کہ نہیں ہوئی؟ تو انقطاع بھی ہوئی کب؟ موت آئی. تو جس کی ابتدا بھی ہو انتہا بھی ہو کیا ہوتا ہے؟ تو ہر ایک متکلم کی دنیا میں
جتنے الفاظ ہیں وہ بھی متناہی، تو جتنے معانی ہیں وہ بھی متناہی۔ بے الفاظ کذالک، یعنی بے الفاظ متناہیت، تو الفاظ بھی متناہی تو معانی بھی متناہی ہر ایک کی۔ باقی اے میاں اگر تم کی یہ مراد لیتے ہو کہ یار بہت سے مفاہیم، بہت سے مفاہیم کا بیان، یعنی مفاہیم غیر متناہیہ کا بیان، تو اجمالاً ممکن ہے کہ الفاظ میں اجمال ہو، معانی میں تفصیل ہو، تو معانی غیر متناہی ہو جائیں گے، تو لفظ میں اجمال ہے۔ تو کہتے ہیں اگر یہ بیان کہتے ہو کہ بیان کا یہ مطلب ہو کہ غیر متناہی معانی بھی بیان کیے جا سکتے ہیں اجمالاً، تو میاں غیر متناہی معانی کے بیان اجمالی کے لیے دو لفظوں کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غیر متناہی معانی اجمالاً تو ایک لفظ میں بھی بیان کیے جا سکتے ہیں۔ سمجھائیے، کائنات ایک لفظ ہے کہ نہیں؟ ایک لفظ نہیں؟ کتنا بڑا پیٹ ہے اس کا؟ تمام موجودات آ گئی، تو لفظ دو ہوئے۔ اجمالی بیان کے لیے تو میاں چاہے غیر متناہی نہ، اس سے بھی بڑھ کر کچھ لاؤ، تو اجمالی بیان کے لیے تو ایک لفظ کی کافی، لفظ میں تعدد ہی نہیں آئے گا۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ ممکنات، ممکنن ایک لفظ ہے، ممکنن، سمجھ آئیے؟ تو یہاں کوئی تعدد ہے لفظ میں؟ لفظ ہے۔ اور مدلولات پتہ نہیں کتنا بازار بکھرا ہوا ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے بیان اجمالی کی بات نہیں ہے، بیان اجمالی نہ رکھو، وہاں تو پھر بالکل ہی دروازہ ہی بند ہو جائے گا، وہاں تو تعدد ہی نہیں ہے، لفظ میں تعدد ہی نہیں رہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ الفاظ متعدد ہیں، اور ہر متکلم لگا ہوا ہے، اس کے تکلم کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے، لہذا اس کے تکلم، اس کے الفاظ کے مدلولات کی بھی انتہا ہے، ابتدا ہے، تو دونوں متناہی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ اس لیے فرمایا کہ فَإِنَّهُمْ لَا يُبَيِّنُونَ تَفْصِيلًا إِلَّا مَعْلُومَاتٍ مُتَنَاهِيَةٍ بِأَلْفَاظٍ كَذَلِكَ وَأَمَّا تَعْلِيمُ أُمُورٍ غَيْرِ مُتَنَاهِيَةٍ إِجْمَالًا، اگر امور غیر متناہی کی تعلیم اجمالی کی بات کرتے ہو تو یہ تو فَلَا يُفْضِي إِلَىٰ تَعَدُّدِ الْأَلْفَاظِ، لفظ میں تعدد کی طرف بھی مفضی نہیں ہے، فضلاً إِلَىٰ عَدَمِ تَنَاهِيهَا، بڑھ کر عدم تناہی کو تو چھوڑو، اپنی جگہ پر ایک ہی لفظ کافی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے بات؟ تو میاں ہر ایک نے اپنی زندگی میں الفاظ متناہیہ سے تعبیر کیا، معانی متناہیہ، وہ مر گیا، سمجھ آئی؟ فن کا امام تھا، اس نے تعبیرات کر دی، اصطلاحات وضع کر لی، مر گئے۔ اس کے بعد اس کے شاگرد آئے، انہوں نے کچھ اور اصطلاحات وضع کی، لیکن الفاظ وہی استعمال کیے، وہی الفاظ منتقل ہوئے، کس کو؟ شاگرد کو، سمجھ آئیے؟ وہ کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا، مر گئے۔ اس کا شاگرد آ گیا، وہ بھی فن کا امام، وہ بھی اسی فن کے اصطلاحات بناتا رہا، لیکن الفاظ وہی منتقل ہوئے اس کو۔ اس طرح کرتے کرتے میاں فنون بھی بن گئے اور علوم بھی بن گئے، تدریس و درس و تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ تو کیا اس میں الفاظ غیر متناہی ہو گئے یا معانی غیر متناہی ہو گئے؟
کچھ نہیں ہے، ہر ایک کی ابتدا بھی ہے، انتہا بھی ہے۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے فرمایا کہ میں دیکھو کہ فَإِذَا بَيَّنَ وَاحِدٌ مِّنْهُمْ، ہاں جب ایک ایک کر کے وہ اصطلاحات کو بناتے رہے اور بیان کرتے رہے، اصطلاحات بناتے رہے، منہم ائمہ سے، متکلمین میں سے، مبینین میں سے، تلک المعانی، انہی معانی کو بیان کرتے رہے جو معانی متناہیہ ہیں، امیاں بے تلک الالفاظ، انہی الفاظ متناہیہ کے ساتھ۔ تو کہتے ہیں یجوز ان ينتقل هذه الالفاظ كلا و بعضا الى شخص آخر، ممکن ہے کہ یہ الفاظ منتقل ہو گئے سارے کے سارے، یا اس کا کچھ حصہ منتقل ہو گیا شخص آخر کو، یعنی جو بعد میں آیا اس کو، جو شاگرد تھا، وہکذا، اور اس طرح منتقل ہوتا گیا، تو فلا يلزم المحظور، تو کون سی خرابی لازم ہوگا؟ سمجھ میں آ گئی ہے؟ اس لیے میاں نہ الفاظ غیر متناہی ہیں اور نہ معانی غیر متناہی ہیں، تو بس ایک دوسرے، ہاں البتہ الفاظ میں تکرار آ جاتا ہے، لیکن معانی کوئی ایسے نہیں رہ جاتے جن کے لیے الفاظ نہ ہوں، تو وہ خرابی جو دلیل میں ذکر کیے وہ خرابی لازم نہیں آتی ہے۔ کیسے مفاہیم رہ جائیں گے جن کے لیے الفاظ نہیں، تو باب تعلیم و تعلم بند ہو جائے گا، کب بند ہو جائے گا؟ سمجھ آ گئی ہے؟ ایک رد انہوں نے دلیل کا یہ کر دیا، وثانین سے دوسرا رد کریں گے۔ ہاں حکماء اسلامیون تو فرماتے ہیں کہ یہ تعبیرات ہو، مردہ بولتا ہے، موت سے بولنا ختم نہیں ہوتا، ورنہ احادیث بڑی پڑی ہے کہ یہ میت جب دفنا دیا جائے تو موت کے بعد دفناتے ہو نا، پھر فرشتے نہیں آتے، سوال نہیں کرتے، تو اگر وہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا ہے، تو گونگے سے سوال کرنا تکلیف مانا الطاف ہے، تو وہ جواب دیتا ہے، حدیث میں ہے کہ جب وہ پوچھتا ہے من ربک کا، تو صحیح آدمی ہے، یہ تکلم ہوا کہ نہیں، مظلوم بھی آیا، ادال بھی آیا، اور کوئی کافر ہے یا کوئی وابی ہے، وہ کہتا ہے ہاں ہاں لا كنت اقول ما يقول الناس، افسوس ہے مجھے پتہ نہیں، دنیا میں نے بھی وہی کچھ کہا ہے جو لوگ کہتے تھے، باقی مجھے پتہ نہیں کہ میرا رب، یہ تکلم جو ہے یہ جاری ہے اور جاری رہے گا حتیٰ کہ جنت میں دوزخ میں بھی۔ ہاں قرآن نے تعبیر کی ہے نا کہ حل وجدتم ما وعد ربکم حقا، پوچھا جائے گا نا جہنمیوں سے کہ آیا جنتی کہیں گے نا ان کو کہ تمہارے رب نے تمہارے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ حق پایا، ہم نے تو حق پا لیا، تم نے بھی حق پایا۔ تو یہ تعبیرات دنیا قرآن بھی بھرا پڑا ہے اس احادیث بھی بڑی پڑی کہ موت کے بعد تکلم جاری ہے، لیکن یہ وہ فلاسفہ جو اسلامی فلاسفہ نہیں ہے، ان کا قول میں نقل کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ بس موت آ گئی تو دروازہ بند، سمجھائیے نا؟ حکماء اسلامیون اس کے قائل، متکلمین ہیں کہ صوفیاء ہیں کہ اشرافیین، سب قائل۔ اسلامیون ہے نا یار، یہ مسلمان قرآن اور حدیث سے دلیل دے گا نا، اور کدھر سے دلیل دے گا؟ دوسرے تو نہیں ثابت کرتے، انہوں نے تو کہا کہ مر گیا تو ختم، یہ نہیں پڑھا تم نے؟ نہیں وہ تو کہتے ہیں بھائی اصل میں حس اور حرکت، عقیدہ یہ
حس اور حرکت یہ حیات پر مبنی ہے، حیات پر، حیات ہے تو حس بھی ہے، حرکت۔ موت آ گئی، حیات کی ضد ہے، تو حیات ختم ہو، لہذا حیات مبدا تھا حس اور حرکت کے، تو مبدا نہ رہا تو نہ سر رہا نہ در رہا، حس بھی ختم، حرکت بھی ختم۔ تو اب حس ختم ہوا تو میاں یہ تو آپ سنتے ہیں تو حس ہے، تو جب سنتے نہیں ہیں آپ بولتے ہیں تو آپ کی زبان میں حس ہے، حس نہیں ہے، کیا چیز بولے؟ کچھ حس کی قوت ہے تو آپ بولتے ہیں، حس کی قوت ہے تو آپ سنتے ہیں، تو حیات نے وہ حرکت بھی ختم کر دی جو زبان ترتل کرتی ہے، حرکت کرتی ہے، وہ بھی ختم ہو، تو زبان حرکت نہیں کرے گی تو حروف کیسے نکلیں گے؟ تکلم تو حروف کے نکلنے کا نام ہے نا، حروف کیسے نکلیں؟ یہ وہ دلائل دیتے ہیں، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ موت آ جائے تو حیات کا اختتام ہو جاتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بل الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، موت ایسا نہیں ہے کہ فراق دائمی ہے روح اور بدن کے درمیان میں، انہوں نے تو فراق دائمی بنا دیا نا، بس جدائی ہو گئی، ختم۔ وہ حکماء اسلامیون فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، ادھر ہی غلطی کرتے ہیں، یہ فراق دائمی نہیں، یہ فراق وقت ہے، آنی ہے، آنی ایک آن کے لیے ہے کہ اللہ کی قضا اور اللہ کا فیصلہ نافذ ہو جائے کہ کل نفس ذائقہ۔ تو ذوق کس کو کہتے ہیں؟ قرآن نے تعبیر کیا ذائقہ سے، ذوق آنی چیز کا نام ہے۔ آپ جب مرچیں منہ میں رکھ لیتے ہیں تو دائماً مرچیں ہوتی ہے، پھر سمجھائیے، گوڑ رکھ لیتے ہیں تو دائماً گوڑ ہوتا ہے، بس ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اس کا ذائقہ تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، اتنی دیر کے لیے موت آئی ہے۔ حتیٰ کہ پھر علماء نے لکھا ہے کہ جب غسل دیتے ہیں فإنه يعرف غاسله ودالیہ، تو یہ وہ حاملہ، جب جنازے پر چارپائی رکھ لیتے ہیں نا غسل دے کے، تو غسل دیتے وقت اپنے غاسل کو بھی جانتا ہے، کہوں مجھے، تو اگر یہ دائمی فراق ہے روح کا تو پھر معرفت کدھر سے آئی؟ اور حتیٰ کہ جو حامل ہے پھر لے جا رہا ہے اس کو چارپائی کو، کاندھا دے رہا ہے، اس کو بھی جانتا ہے کہ اس نے کاندھا دیا۔ اب وہ حدیث میں دوسرے مسلم کی حدیث کہ جب قبر میں رکھ لیتے ہیں تو مٹی جب ڈالتے ہیں، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت ہے کی حدیث، وصیت انہوں نے فرمائی، وہ اصل میں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص ان کے قابلہ تھے۔ تو موت کے وقت میں جب آپ کو تکلیف زیادہ ہو گئی حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ، تو اس وقت انہوں نے ایسے دیوار کی طرف منہ کر کے اور آنکھوں سے آنسو جاری، تو حضرت عبداللہ نے آپ کے صاحبزادے نے ان سے پوچھا کہ حضرت صاحب روتے کیوں؟ آپ حضور کے صحابی ہیں، شان ہے آپ کی، بڑا مقام ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، یہ وجہ نہیں ہے، میں روتا اس لیے ہوں کہ ایک وقت تھا کہ میں کافر تھا، اس وقت میں مر جاتا تو ٹھیک ٹھاک جہنمی تھا، دوسرا وقت آیا کہ میں مسلمان ہو گیا، اس وقت مر جاتا تو بس سیدھا جنت تھا،
کیونکہ مسلمان ہو گیا، الاسلام یہدم ما قبلہ، ما قبل کے گناہ سارے معاف ہو جاتے ہیں. تو ما قبل کے معاف ہوئے تھے اور نئے گناہ میں نے ابھی کیے نہیں، تو سیدھا جنتی تھا. تو اس وقت بھی موت نہیں آئی. حالت اسلام میں پھر میں نے گورنر، مصر کے گورنر رہے تھے نا، میں نے پھر گورنریاں کی، میں نے زندگی گزاری ہے. واللہ عالم اس میں مجھ سے کوئی خطا ہو گئی تو اس کی فکر ہے کہ اس پر میری گرفت ڈرتا اس سے، لہذا وصیت کی کہ جب میں فوت ہو جاؤں اور باقی لمبی وصیت کرنے کے لیے کہ قبر میں مجھے دفنا دو تو اتنی دیر تک ٹھہرو جتنی دیر میں اونٹنی ذبح ہوتی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتی ہے اور تقسیم ہوتی ہے. اتنی دیر تک، کیونکہ گاڑیاں تو تھی اس زمانے، تو اتنی دیر تک میرے قبر کے ارد گرد ٹھہرے رہو، جاؤ نہیں. حتیٰ استانس بکم، یہ لفظ ہے مسلم، حتیٰ کہ میں تم سے انس پکڑ، میں اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھوں، قبر انیس ہو میرے ساتھ. وَأَنظُرَ مَاذَا أُرَاجِعُ بِهِ رُسُلَ رَبِّ، اور مجھے یہ بھی معلوم ہو جائے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے فرشتوں کو میں نے کیا جواب دیا، کیسے واپس کیا. اس وقت میں سوال ہوتا ہے. تو فرمایا اتنی دیر میرے قبر کے ارد گرد بیٹھے رہو کہ میں اپنے آپ کو اجنبی محسوس نہ کروں، قبر میں اکیلا محسوس نہ کروں، میرے اوپر وحشت نہ آ جائے. قبر کی وحشت سے بچ جاؤں تو صحیح جواب دوں گا نا فرشتوں کو کہ میرے پاس بھی کچھ ہیں، لوگ ہیں میرے پاس، تو وحشت نہیں آئے گی، تو میں صحیح جواب دوں. تو یہ ساری چیزیں حدیث پر پڑی، حکماء اسلامیون جو ہے ویسے لے انہیں